سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ دیکھیے اس کا کتنا بڑا اعزاز ہے، سب سے زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن روزانہ نہیں پڑھتے لیکن نماز پڑھ لیتے ہیں، اور وہ نماز میں جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہر مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہر مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے تنہا نماز پڑھے ہر رکعت میں خود پڑھنی ہے، اگر تنہا نماز پڑھنے والا ہے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ خود پڑھنی ہے، اور اگر امام کے پیچھے ہے تو امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہے، اگر وہ صحیح ہوئی تو ان کی بھی صحیح ہو گئی، امام کی نماز غلط ہوئی تو ان کی بھی باطل ہو گئی۔ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے، لہذا امام پڑھ لے سورۃ الفاتحہ تو سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے، پھر مقتدیوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض حضرات اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث شریف میں تو آتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، بالکل صحیح بات ہے، حدیث شریف میں ایسے ہی آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن حدیث شریف میں یہ نہیں آتا کہ امام بھی پڑھا کریں اور تم بھی پڑھا کرو، بلکہ قرآن مجید میں صاف حکم آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اللہ فرما رہے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش بھی ہو جاؤ اور کان بھی لگا لو، خاموش بھی ہو جاؤ کان بھی لگا لو۔ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب امام کی قرات ہماری قرات ہے، امام کا پڑھنا وہ مقتدیوں کی جانب سے ہے، امام کا تلاوت کرنا سب کی طرف سے تلاوت کرنا ہے، لہذا یہ غلط فہمی صحیح نہیں ہے، اسے دور کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ اس حدیث کی بنیاد پر امام بھی پڑھتا ہے وہ بھی پیچھے سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے فجر مغرب اور عشاء میں تو چلے امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، لیکن ظہر اثر میں سری نمازیں ہیں آہستہ سے پڑھتا ہے، لہذا اب تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، امام کی آواز بھی نہیں آتی، اب ہم پڑھ لیں تو بھائی آہستہ سے پڑھتا ہے لیکن پڑھتا تو ہے نا۔ بات زور سے پڑھنے کی نہیں ہو رہی اور بات آہستہ پڑھنے کی نہیں ہو رہی، بات تو پڑھنے کی ہو رہی ہے، اور آپ کا امام الحمدللہ پڑھ رہا ہے، آپ کا امام سویا ہوا نہیں ہے، آپ کا امام نماز میں قرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو بات تو تلاوت کرنے کی ہے، اور جب امام نے تلاوت کر دی اب وہ مقتدیوں کی جانب سے بھی کافی ہو گئی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے ایک دوسرے زاویے سے کہ اگر مقتدیوں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سب نے کر لی اور امام نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی اور اخیر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو آپ بتائیے کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، حالانکہ ساری جماعت نے پڑھ لی ہے، ساری جماعت سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر چکی ہے، لیکن امام کے نہ پڑھنے سے ان میں سے کسی کا پڑھنا بھی نہ پڑھنا ہو گیا، سب نے پڑھ لی امام نے نہ پڑھی، اس لیے ان سب کا پڑھنا وہ نماز کے درست ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ امام کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر امام نے پڑھ لی تو سب کی ہو گئی، سب نے پڑھ لی، سب نے قرات کر لی، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی ملا لی، لیکن امام نے نہ سورۃ الفاتحہ پڑھی نہ سورت ملائی، یعنی مکمل قرات چھوڑ دی، کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے، امام کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔